آپ کو داڑھی نظر آئے گی. اور یہ آپ میوات کے علاقے میں چلے جاؤ, ہمارا تقریباً آلموسٹ سارا بزرگ اللہ ماشاءاللہ وہ باقاعدہ طور پہ داڑھی رکھے گا. پھر ساتھ ہی ساتھ اگر آپ قدیم عربی پہ جاؤ نا, اس احرام کی شکل ہے یار, تو ہون ایک جو تحمد مانو جاوے ہے عربی کا خاص نیٹو جو لباس ہے, یہ جو تریوات کا در موجود ہو, اور چادر کو باندھو اور واقع بعد جیسے اثر ہے تو تحمد ہو, یہ بھی میوات کی ایک باقاعدہ طور پہ یہ ٹریڈیشنل لباس ہو. جیسے آپ عربی میں دیکھو تو ان پر جو ہے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ان کے ہاتھ میں جو ہے ایک وہ کہاں رسول وہ باقاعدہ موجود رہتے ہیں, وہ جو ہے گٹھ وہ ہمیشہ ہمارے بزرگوں پہ موجود رہے ہو. منافقت نہیں, یقین کرو ہمارا بڑا بزرگوں کے اندر جو ہے. اور جب آپ دیکھو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی کری, کرم کرو آپ کے اوپر, آپ کی برادری اللہ کو دے رہے, بالکل صحیح کہی شبیر صاحب نے کہ ساری برادری برابر ہے, اور یہ اللہ کا رسول نے بھی یہ فیصلہ کرو اللہ ماشاءاللہ جو آپ کے اندر متقی ہے, پرہیزگار ہے, انسان ہے, جب کردار ہی گواہی دیتا ہے, یعنی کوئی شک کی بات ہے. لیکن یہ جو حسب اور نسب ہے یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے. باقی ایک اور وجہ یہ ہے کہ نسل میں آپ کو بات کروں, آپ نسل اللہ تعالیٰ نے آرین پیدا کرا, آپ شتری نسل سے ہو, اور یہ جتنی سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں جو منبع ہے اسلام کا, بخارا کہاں ہے, سمرقند کہاں ہے, پھر آپ ادھر آ جاؤ, آپ عرب کی سرزمین پہ آ جاؤ, یہ جتنا لوگ ہیں ایون یونان تک یہ بھی آرین نسل سے ہیں, اور یہ قریش میں یہ بھی آرین نسل سے ہیں. اور آپ کو جو شجر نسب ملے ہیں تاریخی طور پہ وہ جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کے ملے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ میو قوم بڑے صغیر کے اندر کبھی بھی بت پرورش نہ رہی ہے, لیکن بت شکن رہی ہے, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی کہ وہ بھی بت شکن رہا. آپ کو اللہ نے بسر دے رہا ہے. اور پھر جب بڑے صغیر میں نعرہ لگا, نعرہ کہا ہوا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, نعرہ لگا. آپ حیران ہوگا جتنے یونیورسٹ تھا, اور آج تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہماری گردنوں کے اوپر اگر یونیورسٹوں کو بٹھاؤ پاکستان میں, کانگریسیوں کو ہمارے گردنوں کے اوپر بٹھاؤ, ہمارے آنکھوں میں, ہماری سیاست کے اوپر. اس وقت جو علاقہ تھا میوات کا, آپ کو یونیورسٹ کیا کہتے تھے, کانگریسی کیا کہتے تھے, گاندھی کے ماننے والے کیا کہتے تھے, وہ یہ کہتے تھے تم بھی سنی کے پیچھے, قائد اعظم محمد انقلاب کے پیچھے, لیکن تمہارا علاقہ لکھ لو آگے کبھی بھی پاکستان میں شامل نہیں ہوگا. اور تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ میوات کا علاقہ کبھی پاکستان میں شامل نہیں ہوا. لیکن یہ جو آپ کے 46 کے انتخابات ہوئے, اس میں پوری دنیا اس بات کی گواہ ہے, تاریخ بر صغیر کی اس بات کی گواہ ہے کہ اس کے اندر کون جیتا, اس کے اندر قائد اعظم محمد انقلاب کے ساتھی جنہوں نے آپ نے سپورٹ کیا, کہ بزرگوں نے سپورٹ کیا, مولوی محمد احمد جان, مولوی احمد جان اور چودھری مہتاب, انہوں نے ذکر کیا وہ قائد اعظم کے ساتھی تھے. میوات کا علاقہ آج بھی ہندوؤں کے غلبے میں ہے. یہ آپ کو کریڈٹ ہے, آپ کو کوئی کوئی مبالغہ رہ نہیں ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جس بندے نے امرتسر سے لے کے 14 اگست جسے آج ہم منا رہے ہیں, اس نے ہجرت کی اور بارڈر کراس کر کے یہ ساتھی ادھر آگے, اس کی بڑی بات ہے 47 ہے. ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے, ان کو ہمیشہ ماننا چاہیے. اور جو لدھیانہ سے ہوشیارپور سے ادھر آگے اتنی بڑی قربانی, بہت قربانی دی, آپ تاریخوں میں پڑھتے رہے, لہو دیا, سب کچھ دیا, کٹے بٹے مرے, شہید ہوئے, سب کچھ ہوا, بچھڑے, بزرگ ڈالے گئے, بہت کچھ ہے اس تاریخ کے پیچھے, 14 اگست کی تاریخ کے پیچھے. اور اس سے پیچھے آپ چلے جائیے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب فرمائی. یہ جو گاؤں تھا ہمارے بزرگوں کا بچھور, یہ بالکل ڈانڈے پہ تھا, بارڈر پر ہندو تھے سارے, وہاں سے چلے گئے. اور آپ کو یہ سعادت دی اللہ پاک نے, ہجرت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ کو تفویض فرمائی, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ کو وصف دیا کہ جتنا ٹریول آپ نے کیا, جتنا سفر آپ نے کیا, اور جتنا طویل سفر تھا اتنی ہی زیادہ قربانیاں تھی پاکستان کے لیے, سرزمین کے لیے, وہ آپ کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کو ودیعت کی, آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو علاج فرمایا, جس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو اتنا ہی کم ہے.
اب پرویز صاحب کہہ رہا ہے کہ بس کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.